السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے صبر اور ایک معجزات کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ ایک صحابہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جبل خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضرت جابر علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خندق کھود رہے ہیں تو اس درمیان ایک پتھر، ایک اتنا بڑا پتھر ہے جو ایک چٹان کی طرح موجود ہے اور تس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور وہ ہم سے ٹوٹ بھی نہیں رہا۔ تو حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور کدال پکڑے اور اللہ کا نام لے کے جب آپ نے اس پہ مارا تو اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پتھر ٹوٹ گئے، بکھر گئے پورے۔ اس درمیان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادر ہے وہ جسم سے ہٹا، تو وہاں نظر آیا ان کو 3 پتھر انہوں نے باندھا ہوا تھا اپنے پیٹ پہ، بھوک کے شدت کی وجہ سے۔ تو دھیرے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جابر، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے میں فاقے پہ چل رہا ہوں، اس لیے میں نے پتھر باندھ رکھی ہے۔ اتنا کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے گئے، اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنی آنکھیں نم ہو گئی، اتنے غمزدہ ہوئے اندر سے کہ وہ تاب نہ لا سکے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک کے شدت میں بھی انہوں نے ایک وار کیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات تھا۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی سے فرمایا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ایک بکری کا ایک بچہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسے آپ ذبح کرو، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دعوت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے دعوت رکھی ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ آج جابر کے گھر آج دعوت ہے، سبھی لوگ اپنا کام ختم کر کے ان کے گھر تشریف لائیے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تاپ آ گیا۔ وہ سوچنے لگے اے اللہ، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت رکھی تھی، اتنا میرے پاس انتظام نہیں ہے، اتنی میری حیثیت نہیں، میں اتنی صحاباؤں کو کیسے پلاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خبر ہو جاتی تو فرماتے کہ جب تک میں نہ کہوں ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور روٹی بیلتی جائیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، گھر پہ گئے، اپنی بیوی سے یہی فرمان سنایا۔ تو اس وقت یہ بات معلوم ہوا کہ ان کی بیوی جب بکرے کے بچوں کو ذبح کر رہی تھی تو ان کے جو 2 بچے تھے وہ کھیل رہے تھے۔ اس درمیان انہوں نے دیکھا کہ ہماری ماں جو ہیں بچے کو ذبح کریں، تو بھی ذبح کا کھیل کھیلنے لگ گئے چھری لے کے۔ تو ایک نے دوسرے کو ذبح کیا، اپنے بھائی کو۔ اب وہ اتنا ڈر گیا کہ خود کو بھی ذبح کر ڈالا اس نے۔ اب یہ واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا
تب سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے اور گھر میں ایسی ایسی بات ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئیں تو ان سے کچھ نہ کہنا، انہیں اندر والے کوٹری میں انہیں سلا دیجیے اور انہیں کسی کپڑے سے جھانک دو، حضور کو خبر تک نہ ہو. لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو بات ہی نرالی ہے. اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ چڑیا بھی اگر ایک کونے میں اگر اف تک کر دے تو ہمارے حضور کو خبر ہو جاتی. اور اتنی بڑی بات ہو گئی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نہ پتہ ہو. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو انہیں وہ بات کی خبر ہو چکی تھی. تو دل ہی دل میں اللہ سے انہیں اس بات کا اظہار کیا. تو اللہ نے فرمایا محمد آپ غم نہ کیجیے، جس گھر کے طرف آپ گزریں گے اس گھر میں ایسی مصیبت کافی طاری ہو ہی نہیں سکتی. آپ بس جیسے ان لوگوں نے آپ کے لیے پردہ کیا ہے آپ بھی اسے راضی ہی رکھنا. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ گئے، کھا پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے دونوں بچے نہیں دکھائی دے رہے، کہاں ہیں؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھائیے، وہ بعد میں کھا لیں گے، وہ اندر کھیل رہے ہیں. بولے نہیں، بلائیے انہیں، ان سے کہنا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ پلا کے کہیے. اب وہ کیسے کہتے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی انکار کرتا تھا. انہوں نے ویسا ہی کیا، جا کے اس بچوں کو آواز لگائی تو واقعی میں وہ بچے باہر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کے وہ بھی کھانا شروع کیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ولی یا ہمارے کوئی مردے جلا دیتے ہیں. یہ جلانے کا کام کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. سورہ انبیاء میں پہلے رکوع میں ہی اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے مردے جلانے کا معجزہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی معجزات جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوپے جاتے ہیں کہ انہوں نے مردے جلائے، تو انہوں نے نہیں، اللہ نے جلائے. بس اتنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں. ہمارے نبی کا قدم جہاں پہ پڑھے وہاں مصیبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ خیر البشر ہیں، وہاں ہی بشر ہوتی ہے. بہرحال آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگ ضرور اس پہ غور کریں گے اور عمل کریں گے. ہر قرآن میں ہر اس نبی کا ایک ایک معجزات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اپنے نبی اور رسول کو دی. کسی کو مردے جلانے کا قوت عطا فرمائی، کسی کو ہواؤں پہ، پرندوں پہ، جنوں پہ، ان پہ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ٹھیک اسی طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات ہے قرآن. بھلا قرآن سے بھی بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کسی کے بارے میں معجزہ کوئی جانتے بھی ہیں یا کچھ جانتے بھی ہیں تو سب کچھ قرآن سے ہی ہے میرے بھائی. اور قرآن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی اصل معجزات ہے. اس جبل خندق کے سوا کہیں بھی اور مردے جلانے کا ذکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو حدیث پہ آیا ہے نہ تو قرآن میں. لوگ کہتے ہیں نا مردے جلاتے ہیں، تو بتائیے ہمارے اتنے بڑے اگر کوئی ولی ہوتا تو ہمارے رسول سے بڑا کوئی ولی ہے؟ اگر کوئی سخی ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سرور کائنات کہہ رہے ہیں، کیا ان کے بھی الفاظ کو جھٹلایا جائے گا؟ ہاں یہ بات تو ہے کہ جو اللہ کے سچے ولی اور سچے دوست ہوتے ہیں ان کی دعا خالی نہیں جاتی. وہ اگر چاہ لیں کہ یہ مردہ زندہ ہو اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور وہ دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ معجزات صرف اللہ کے پاس، نہ کہ انہوں نے کیے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے مردے جلائے، انہوں نے مردے جلائے. کیسے جلائے بھائی؟ جب صاحب ہر
یہ مردے جلانے کا واقعہ جو ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس کے پہلے نہ تو کسی کو دیا گیا، نہ کسی آگے کو دیا جائے گا، تو پھر یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سارے معجزات صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، استغفار اور دعاؤں کے ذریعے سے آپ اللہ کو منوا سکتے ہیں، اللہ قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو اگر ایسا لگے کہ یہ عالم ہم سے جھوٹ کہہ گئے یا کچھ من گھڑت کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ قرآن اٹھائیے اور ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ اسے پڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے قرآن پڑھا۔ بھائی قرآن آپ تو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی غور سے پڑھیے، اس کا معنی کیا، اس کا مطلب کیا ہے، سارے حال اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو، اور ایسا کوئی واقعات نہ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ بس شرط ہے کہ ہر مومن مسلمان کو صحیح طریقے سے اور پوری پڑھنا چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھے، پہلے پڑھ لے۔ خیر، اب ہم رکھتے ہیں۔ کوئی بھول یا غلطی جیسی آپ کو لگے، محسوس ہو کہ ہم نے غلط کہا، تو اللہ کے حق میں حضور کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اگر کچھ بات مجھ سے زیادہ پتہ ہو اور پکا یقین ہو تو آپ لوگ مجھے اس بات کو کمنٹ کیجئے، میسج کیجئے، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس پہ غور کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھاؤں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے ہر مومن چلے، یہاں وہاں کے فتوے میں نہ پڑے تو اچھا ہے۔ آج کل مسجدوں میں ہم دیکھ رہے ہیں نماز بھی آتی ہے، کتنے لوگ کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جو قرآن حفظ ہیں، لیکن جو نبی کا جو فرمان ہے انہوں نے کیسی نماز ادا کی، صحاباؤں نے کیسے ادا کیا، کس احترام سے مسجد میں داخل ہوتے، کس طرح سے ان کی صبر و قوت تھی، اس پہ قائم نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ پورا قرآن کا حفظ لے کے بھی، اگر اس کا ہمیں علم نہ ہو، کب پڑھنا، کہاں پڑھنا، کیسے پڑھنا، کس طرح سے آنا، کس طرح سے ادب کرنا، اس کا ہمیں علم نہ ہو تو پھر کیا فائدہ بتائیے آپ۔ بہت سو کو ہم نے دیکھا ہے کہ آدھے قرآن حفظ ہے انہیں، لیکن پینٹ ٹی شرٹ میں آ رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی، تو یہ تو غیر جاہلیت ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ دکھنے میں تو ایسا لگتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہو، لیکن آگے اپنے سجدے کے درمیان چشمہ، گھڑی، موبائل اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی غیر قوم میں جیسے چڑھاوا چڑھاتے ہیں لوگ، سامنے کی طرف رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کو اتنا خیال نہیں پڑتا کہ ان کے اگل بغل میں جو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا دھیان اس پہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا بھی شخص ہو جس کا آپ نے جو موبائل رکھا ہوا ہے سیم ٹو سیم وہی موبائل کچھ عرصوں یا کچھ دن پہلے چوری ہوا ہو، اور اس کا ذہن اس طرف جائے کہ یار ایسے ہی میرا موبائل چوری ہوا تھا، اس کا خیالات جو بگڑے گا، تو کیا اس کو اللہ کا غضب نہیں آئے گا اس بات پہ؟ کچھ لوگ کو ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے نورانی چہرے ہیں، لباس بھی درست ہے، عقیدہ بھی درست ہے، لیکن وضو کا پانی ٹپکاتے اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں، چھڑکتے ہوئے کسی کے کپڑے پہ پڑ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس وضو کے پانی جو آپ چھڑک رہے ہیں اس میں نزاکت ہوتی ہے۔ نماز کے پہلے وضو فرض کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ کے جو گناہ ہے، جو نشاکت ہے، وہ سب نکل جائے وہاں سے۔ وہ گندا پانی ہے، وہ وضو کا پانی ہے، اور وہ گندا پانی جو وضو کا پانی جو گٹر میں گرنا چاہیے وہ آپ مسجد میں ٹپکاتے جا رہے ہیں اور ایسے چھڑک رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کچھ کھا کے آتے ہیں، وضو بھی کر کے آتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد جو ہے منہ میں ہاتھ انگلی ڈال کے جو ہے کچرا نکال کے وہیں پھینکتے ہیں۔ کچھ لوگ ناخنوں میں سے جو ہے کچرا نکالتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ کو بہت غضب آتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 4 10 آیت آپ کو حفظ ہو گئی ہے تو آپ ماہر ہو گئے ہیں، آپ قرآن کو صحیح سے سمجھے نہیں،
اگر صحیح سے سمجھتے تو یہ غلطی ہرگز نہ کرتے۔ اب ہم رکھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہمارا ویڈیو بڑا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔